یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا بہت گہرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ آپ کی سیرت سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے، زندگی کا ہر ایک لمحہ، زندگی کا ہر ایک پل آپ کی سیرت سے اٹیچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ ایک درس میں یا ایک خطبے میں اس کو بیان کرنا یہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی 63 سالہ زندگی آن دا ریکارڈ ہے۔ لیکن آپ کی سیرت میں ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی سیرت کو 4 چاند لگاتی ہے، وہ چیز ہے آپ کا اخلاق۔ اور آج کا ہمارا یہی موضوع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ جانتے اخلاق کہتے کسے؟ اخلاق کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اخلاق کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کی معاشرات، انسان کے معاملات، انسان کی ازواجی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کا لین دین، انسان کی بات چیت، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک صحابی رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ نے کہا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول پڑھتا ہوں، اے ام المومنین قرآن پڑھتا ہوں۔ اما عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، نبی کے اخلاق کو دیکھتے جائیے، آپ قرآن پڑھتے جائیے، نبی کی کوالٹیز کو دیکھتے جائیے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم سچ بولو تو میرا نبی صادق ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو مصیبت آنے پر صبر کرو تو میرا نبی صابر ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو نعمت ملنے پر شکر ادا کرو تو میرا نبی شاکر ہے، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو عدل انصاف سے کام کرو تو میرا نبی عادل ہے۔ یہ تمام کی تمام کوالٹیز میرے نبی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے میرے نبی ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ نبی کے اخلاق کی تعریف اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے مقدس کتاب میں کی ہے۔ سورہ قلم اٹھائیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے لیول پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق تو بڑا عمدہ ہے۔ دنیا آج بھی مجبور ہے، دنیا آج بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے۔ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی دا گریٹ 100 پیپلز، لکھنے والا کون؟ ایک یہودی رائٹر مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے۔ اپنے اس کتاب کے اندر اس نے 100 مہان آدمیوں کا تذکرہ کیا، اور آپ کے جو ہے تعجب ہوگا کہ اس میں اس رائٹر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اور اس سے بڑھ کر تعجب تو یہ ہوگا کہ وہ ایک یہودی ہے، اس کے باوجود بھی سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی خاصیت میرے بھائیوں، یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی تعریف، آپ کی امانت، آپ کی صداقت مکہ کے مشرکین بھی قبول کرتے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہو رہی تھی۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی
تو ہر قبیلے کے سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں. اب 2-3 دن بیت گیا, ایک لڑائی جیسا ماحول بن گیا. اب کسی نے یہ رائے دی کہ جو شخص کل حرم کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو یہ اختیار ہوگا. اللہ کی رضامندی دیکھیے, اگلے دن صبح ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا حرم کے اندر آتے ہیں اور ایک چادر منگواتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں, تمام کی تمام لوگ ایک صدا بلند کرتے ہیں, حاضر امین رضینا حاضر محمد. لوگوں نے کہا حاضر امین, امین حاضر ہیں, حاضر رضینا ہم ان سے راضی ہیں. یہ تھی میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت. آپ امین تھے, وہ مکہ کے مشرکین تھے, اس کے باوجود بھی وہ لوگ نبی کو جو ہے سچا, نبی کو امانت دار مانتے تھے. پھر نبی اکرم نے جو ہے ایک چادر منگوائی اور تمام کی تمام قبیلے والوں کو جو سردار تھے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے سائڈ سے چادر کو پکڑ لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھا میرے بھائیوں, وہ مکہ کے مشرکین بھی قبول کرتے تھے, مکہ کے کافر ان کا ایکسپٹ کرتے تھے. یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا سورہ شورا کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھلا تبلیغ کیجئے. جب آپ کو یہ حکم ملا آپ صفا کی پہاڑی پر گئے. آپ پہاڑی پر جانے کے بعد یہ آواز لگاتے ہیں یا صبا. مکہ کے اندر پہاڑی جو تھی, اگر کسی انسان کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اس پہاڑی پر جاتا اور لوگوں کو جو ہے آواز لگاتا. تو نبی اکرم جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا بنو عبد المطلب یا بنو عبد مناف. آواز لگاتے ہیں, لوگ حاضر ہوتے ہیں, جو نہیں آ سکتا وہ اپنے بدلے کسی اور کو بھیجتا تھا. جب وہاں پہ لوگ آئے پھر نبی اکرم نے کہا او لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, کیا تم میری بات کو قبول کرو گے؟ تمام لوگوں نے یہ بات کہی کہ اے نبی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے. یہ تھا میرے بھائیو نبی اکرم کا اخلاق. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا, نعوذ باللہ آپ کا معاملہ گھر میں بڑا خراب تھا. نہیں میرے بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر کے باہر تھے ویسے ہی اخلاق آپ کا گھر کے اندر تھا. یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وہ 5 آیتیں کریمہ نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں بالکل بے چین ہیں اور بے چینی کے عالم میں حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اے خدیجہ میں بالکل بے چین ہوں. اس وقت میرے بھائیوں جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کرتا ہے. اما خدیجہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج آپ کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کرے گا. ارے آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں, آپ تو یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں, آپ تو جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. یہ تھا میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. لیکن آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں اور نبی کے اخلاق کو دیکھیں. آج ہم نے نبی اکرم کی زندگی سے ایک پہلو کو تو حاصل کیا, آج ہم نے نبی کی زندگی سے عبادت کا چیپٹر تو حاصل کیا, لیکن آج ہمیں نبی کی زندگی سے اخلاق کا چیپٹر حاصل نہیں کیا. آج ہماری نماز تو نبی کے مطابق ہے, لیکن آج ہمارا اخلاق میرے بھائیوں مجھے معاف کیجیے گا نبی کے مطابق نہیں ہے. آج آپ دیکھیے آج ہمارا اخلاق کیسا ہے میرے بھائیوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, چاہے وہ عبادات ہو, چاہے وہ معاملات ہو, چاہے وہ معاشرات ہو, ان تمام چیزوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں. اللہ رب العالمین نے زندگی کا ہر ایک پل, زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے نبی کا نمونہ بنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے بھائیوں اگر ہم نبی کی زندگی سے عبادت کو حاصل کرتے ہیں, اگر ہم نبی کی زندگی سے عبادت کو سیکھ رہے ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی اکرم کی زندگی سے اخلاق کے چیپٹر کو بھی حاصل کریں. نبی اکرم کی جو ہے زندگی میں آپ کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے آنگن میں پانی پی رہی تھی. حضرت عائشہ جو ہے گوری تھی، جب وہ مسکراتی تو آپ کے چہرے پہ جو لالی آ جاتی، سرخی آ جاتی. آپ نے جو ہے مذاق میں کہا، آپ نے جو بیوی کے ساتھ جو حسن سلوک اخلاق کے ساتھ کہا، یا حمیرہ، اے حمیرہ ایک گلاس پانی تم میرے لیے پلاؤ. یہ دیکھیے میں نبی کا اخلاق ہے. اے حمیرہ ایک گلاس پانی تم میرے لیے پلاؤ. جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لاتی ہیں، آپ نے پوچھا، اے حمیرہ تم نے پانی جو ہے کہاں سے پیا تھا؟ جب تم نے پانی کو پیا تمہارا لب کہاں پہ تھا؟ اما عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں نے یہیں سے پانی پیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے وہیں سے پانی پیا. یہ تھی آپ کی ازواجی زندگی. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے کہ جہاں سے آپ کی بیویاں گوشت کھاتی تھی وہیں سے آپ بھی گوشت کھاتے تھے. یہ ہے میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی. یہ ہے آپ کی جو آپ کا اخلاق آپ کی بیویوں کے ساتھ. آپ نے بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ تم لوگ ذرا آگے جاؤ. جب صحابہ کرام آگے چلے گئے، اب آپ عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ آؤ ہم لوگ ریس کرتے ہیں. جب آپ نے عائشہ کے ساتھ ریس کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، کم عمر تھی، وہ جیت گئی اور مسکرانے لگی اور جو ہے مسکرانے کے ساتھ ساتھ نبی سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آج تو میں جیت گئی. پھر ایک مرتبہ پھر یہی معاملہ پیش آیا. آپ نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ تم لوگ آگے جاؤ. آپ نے پھر عائشہ سے وہی جملہ کہا، اے عائشہ آؤ ہم لوگ ریس کرتے. جب عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ نے ریس کرنا شروع کیا تو اس ریس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی. آپ نے مسکرا کر کہا، اے عائشہ یہ اسی دن کا بدلہ ہے. میرے بھائیو یہ ہے نبی کے اخلاق بیویوں کے ساتھ. ہماری طرح نہیں کہ گھر میں آئے پیشانی پر بالکل بل پڑا ہوا ہو. ہماری طرح نہیں کہ گھر میں بالکل آئے جو ہے ہماری ناک پیشانی پر بالکل چڑھی ہوئی ہو. نہیں میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری بیوی یا بیوی کے اس کا شوہر سکون والا ہو، تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سکھ دکھ کے ساتھی بنے. سکھ دکھ کے ساتھی کب بنیں گے؟ کہ جب شوہر سکھ میں ہو، جب شوہر جو ہے دکھ میں ہو تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی جو ہے اس کو سکھ دے. جب بیوی جب سکھ میں ہو، جب بیوی دکھ میں ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس کو خوشحال کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا اخلاق تھا. اور آگے بڑھو، آپ کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک مطلب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ممبر سے خطبہ دے رہے تھے. آپ مسجد کی ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. معصوم بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر تھی، لال رنگ کا کرتا پہن کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ممبر سے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ممبر سے اترتے ہیں، اپنے ان نواسوں کو بیٹھاتے ہیں، اس کے بعد ممبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحیح کہا، انما اموالکم واولادکم الفتنہ، بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ تھی نبی کی محبت بچوں سے، یہ تھی نبی کا اخلاق بچوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نواسے کو بوسہ لے رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے بچے کو بوسہ لے رہے ہیں، آپ اپنے نواسے کو بوسہ لے رہے ہیں. تو نبی نے کہا کیا ہوا؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی نے کہا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. میرے بھائیو یہ تھی نبی کی محبت بچوں کے ساتھ. ارے نبی کا اخلاق تو یہ تھا، نبی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے. ایک مطلب ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے بیٹے غالباً اگر میری یادداشت دھوکہ نہ کھا رہی ہو ان کا نام عمیر تھا. حضرت صحابی نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی. اب اس چڑیا کا انتقال ہو جاتا ہے.
मासूम जो बच्चा उमैर था उस चिड़िया के साथ खेल रहा है। अब जब चिड़िया का इंतकाल होता है उमैर जो है रोने लगते। अब नबी उस बच्चे के साथ बच्चे बन जाते। नबी जो है उसके वो बच्चा रो रहा है, अब नबी जो उसके बहला रहे फुसला रहे, कहते ऐ उमैर तुम्हारी चिड़िया क्या हुई बेटा, हमारी तरह नहीं कि बच्चा रो रहा है फौरन जो है हमारी पेशानी पर बल पड़ जाए कि जाओ उसकी माँ के पास ले जाओ। नहीं मेरे भाइयों, नबी की अखलाक ये है, नबी की सुन्नत ये है कि बच्चों से मोहब्बत की जाए। नबी का अखलाक है कि नरमी बरतना। और आगे बढ़ो, एक बात ये भी याद रखिए, नबी अकरम ने अगर हमको ये सिखाया है कि जो है बच्चों के साथ मोहब्बत की जाए, बच्चों के साथ शफकत की जाए, नबी अकरम ने हमको ये भी सिखाया है, नबी अकरम का अखलाक ये भी था कि माँ बाप के साथ मोहब्बत की जाए, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। अगरचे मेरे नबी ने मेरे भाई यतीमी का दौर देखा, लेकिन मेरे नबी ने हमको ये बताया है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया जाए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ये भी नबी का अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये किसकी तालीम? ये मेरे नबी की तालीम है। यही मेरे नबी की तालीम है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर तुम चाहो तो इस दरवाजे को जो है इसकी हिफाजत कर लो, अगर तुम चाहो तो इसको जो है दुनिया में ही खराब कर दो। ये मेरे नबी की तालीम है मेरे भाइयों। अगर हम ये चाहते हैं कि हम नबी अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है हमारे वालिदैन हमसे मोहब्बत हमसे शफकत करें, अगर नबी का अखलाक ये है तो मेरे भाइयों नबी का अखलाक ये भी है कि हम अपने माँ बाप के साथ अपने जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। और आगे बढ़ो, नबी अकरम का अखलाक अपने खादिमों के साथ कैसा था? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं 10 साल नबी की खिदमत में हाजिर रहा, आज तक नबी ने मुझे कभी उफ तक ना कहा। आज हम अपने हालात को देखें, अगर आज हमारे यहाँ कोई बच्चा काम कर रहा है, पहली बात तो ये कि बच्चे अगर छोटा है हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम उस पर जो है बोझ लाते थे। आज हमारे समाज एक कड़वी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं गद्दियों पे जो है चाय पान ला रहे हैं। अब हमने उस बच्चों को चाय पान के लिए गद्दी पे लगाया और अब हम उन बच्चों से जो है बड़े बड़े काम करा रहे हैं, और जब बच्चा वो काम नहीं करता है हम बिला झिझक बिला धड़क धड़ल्ले के साथ हम उसको गाली गलौज देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये नबी अकरम की तालीम नहीं है। अगर हम जिंदगी में अगर अपने नबी को नमूना बना रहे हैं तो हम अखलाक में भी अपने नबी को नमूना बनाएं। और आगे बढ़िए, नबी का अखलाक और लोगों के साथ कैसा था? अरे मेरे नबी का अखलाक तो वो अखलाक था, आपने गालियां सुनी, आपने पत्थर खाए, लेकिन आपने लोगों को दुआएं दी हैं। याद करो उस वक्त को जब आप ताइफ के अंदर लोगों को दीन की दावत देने के लिए गए थे। जब आप ताइफ के अंदर लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, वो ताइफ के बदबख्त, वो ताइफ के बदतमीज, मैं नबी तो उन पर कोई चीज मांगने के लिए नहीं आए थे। मैं नबी ने सिर्फ यही तो कहा था, ओ लोगो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, ओ लोगो तुम मुझको रसूल मान लो, बस नबी ने यही तो कहा था। लेकिन वो ताइफ वाले, वो ताइफ के बदबख्त, उन लोगों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए, उन लोगों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए, मेरे नबी के जिस्म से खून निकल आया। लेकिन उसके बावजूद मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ नबी के अखलाक पर, कुर्बान जाओ नबी के अखलाक पर। पहाड़ के फरिश्ते नबी के पास आते हैं और आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल अगर आप हमको इस बात की इजाजत दें तो मैं इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान दबा कर भेज दूं। लेकिन कुर्बान जाओ मैं नबी पर, मैं नबी के अखलाक पर। मैं नबी ने कहा नहीं 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 नहीं, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो ना लाएं, इंशाअल्लाह इनके बाद आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। ये था मेरे भाइयों नबी का अखलाक। और आगे बढ़िए, आप तिजारत कैसे करते थे? आपकी जो है तिजारत में आपकी जो अमानत थी, इसी आपकी अमानत पर जो है अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला इम्प्रेस आकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। आज हमारे यहाँ तिजारत का मामला में आज हमारे हालात कैसे? आज आप देखिए, आज हमारे अखलाक तिजारत के मामले में ऐसे हैं कि आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से काम करना पसंद नहीं करता है, और आज हमारे समाज की कड़वी हकीकत है। आज लोग बाकायदा लोग यहाँ तक कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े नमाजी को देखा, मैंने बड़े बड़े हाजी को देखा, बड़े बड़े दाढ़ी वाले को देखा, एक से एक फ्रॉड बैठे हुए हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम उनकी जो है नमाज पढ़ने पर या उनके दाढ़ी रखने पर या उनके हाजी के टाइटल पर हमको बेईमान नहीं कह सकते।
ان کی بےایمانی اپنی جگہ ہے، ہم ان کا جو ہے ان کی بےایمانی کو ان کی نمازی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے ہم اپنے کام دھام کو بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ نبی اکرم کی زندگی ہم کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے کام کاج میں بالکل شیشے کی طرح کریں۔ وقت اجازت نہیں دیتا میرے بھائیوں کہ بات کو اور آگے بڑھاؤں، لیکن یہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی اکرم جیسا اخلاق اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔